آپ اور صفت بیان کریں؟ نہیں صاحب ہم تو بہت ہم تو کبھی آج تک ابا کے سامنے چاہ ہی نہیں سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نواسے وہ دور سے ملتے تھے، گلتے تھے، چڑھتے تھے، سینے پہ چڑھ جاتے تھے، چڑھ کر کے کھیلتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. اچھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہی نواسوں کے ساتھ اپنے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، بچے ہوتے نا کبھی ایسے آئیں گے سامنے سے، ایسے پکڑ کے چڑھنے لگیں گے. اب انہیں کیا معلوم کہ بھائی ادھر سے چڑھنا چاہیے کہ پیچھے سے چڑھنا چاہیے کہ نہیں چڑھنا چاہیے. اب وہ چڑھ رہے اگر تم ہٹتے جاؤ گے تو بچہ نہیں چڑھ پائے گا. اب وہ جب چڑھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے دبلے پتلے چھوٹی آنکھ والے چڑھ جائے. تو وہ بچہ جب آپ جھک گئے تو ادھر سے چڑھ کر اللہ کے رسول کے کندھے پہ بیٹھ گئے حضرت حسن حسین. تو بعض صحابہ اس کو جب دیکھتے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا یار اللہ کے رسول ان کے اوپر بیٹھے ہیں، تو چاہتے تھے اتر جائے جلدی سے. اللہ کے رسول کہتے تھے بیٹھے رہنے دو. یہ پھر آپ ان کی فضیلت اس بچپن میں بیان کرتے تھے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کتنے ان کا احترام. اس لیے حضرت حسن اور حسین سے حضور نے ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں بیان فرمائی، ان سے جو محبت نہیں رکھتا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا. پھر آپ نے فرمایا ان سے جو محبت نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا. لہٰذا ان دونوں کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑی فطری محبت تھی. لہٰذا ہم کو بھی دل و جان سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چاہنا چاہیے. ایک بار تو بات عورتیں ہوتی نا بچوں سے لگی اے وہ اے بلی آئی کتا ہے. جب کتا بلی سے ڈروا رہے ہو تو بعد میں بڑا ہو کر کے وہ کیسے ایک اچھا مسلمان بنے گا؟ بچہ کیا نہیں کہ آپ بچہ نڈر بنے کب؟ جب 18 سال. وہاں بلی کتا سے ڈرا کر کے تو تم ڈیولپ کیے ہو بچے کو. کتا آیا بلی آئی، کتا بلی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک سیاہ فام عورت تھی وہ بچے کو لوری دے رہی تھی. تو ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے زوال اس کو عربی میں کہتے ہیں، بڑا خطرناک قسم کا. تو وہ اس بچے کو دوال اللہ کے رسول گزرے کیا کر رہی ہے کہ بچے کو تو ڈرا رہی ہے. دوال تو بہت خطرناک قسم کا درندہ ہے، اس کا نام لے کر کے اس کو لوری دے رہی ہے. تو آپ جب اس کا نام لے کر لوری دو گے تو اتنی بات ہے کہ بچہ ڈرپوک ہوگا. ابھی چھوٹے بچے ہمارے گھر میں ہیں، چوہیا نکل آئے تو آپ سمجھو ہنگامہ ہے، اور اس سے ہم توقع رکھیں جہاد کریں گے. چوہیا سے جو ڈر رہے ہیں وہ جہاد کیا کریں گے؟ لفظ جہاد ہی سے ڈرنے لگے. جہاد کرنا تو بات کی بات ہے. ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا تصور مسلمانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ چوہیا بکری ملی مرغی سے ڈرا رہے ہو تو یہ آگے جا کر کے ظلم کے خلاف کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیڑا چھوٹا سا کیڑا نکل آئے ہم ہمارے گھر میں ابے کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب شیر ہی آ گیا گھر میں. حالانکہ یہ سب کیا ہے، کالج میں بھی یہی ہوتا ہے. کلاس میں اگر چھوٹی سی چیز نکل آئے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، اسی لیے جان بوجھ کے ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے. تو وہ بچہ جب آپ کے سامنے ظلم ہوتا رہتا، آپ کسی کو کچھ بولتے کچھ نہیں بولتے. چوہیا سے ڈرنے والا ظلم کے خلاف کیا بولے گا؟ کبھی زندگی کو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ نہیں، یہ دوال جو ہے اس سے نہیں ڈراؤ. اچھا آخری بات تو ایک بات کہہ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی، جیسے بیٹھے ہوئے بچے آ گئے. ابھی جو ہم لوگوں کا ماحول ہے، مثلا مثال طور پر مہمان آئے ہیں، اب مہمان کے سامنے ہم نے رکھ دیا پلیٹ، اب بچے آئے ہیں، اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں اب بچے دیکھ رہے ہیں تو ابا اماں بچے کو آنکھ سے اشارہ کرے چلے. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہمارے بچے بہت غنی ہیں، تمہیں کھاؤ. حالانکہ اس کے بچے بھی یہی کرتے ہو، آیا اس کو ایک دو اٹھا پڑا تو جائے گا نہیں، ایسے ایسے آنکھ کر. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیں بچہ بچہ ہی رہے گا، بچہ بوڑھا تو نہیں بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھل آیا، لوگ لے کر آتے تھے اپنی فصل کا پھل. اب بچے آ جائیں تو سب سے پہلے آپ ان کو نکال کے دیتے ہیں، بچے کھاؤ. آپ دے دیں گے، وہ کھائے گا چلا جائے گا. اچھا پورا معاشرہ چاہ رہا ہے کہ جب مہمان آویں تو بچے ایک دم بے نیازی دکھلاویں، اور کہیں کوئی کامیاب نہیں. مولانا سے رات سے لے کر کے سارے لوگ، میں بھی اپنے گھر میں بولتا ہوں، دے دو یار، ختم کرو کہانی، یہ آنکھ دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا وہ آنکھ دکھانا نہیں چاہتا، تم کو سمجھ جاتی ہے کہ تمہارے بچے بہت غنی ہیں دل کے، وہ بھی جانتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے بچے کے ساتھ، اس کو پکڑاؤ کھلا دو چلا جائے گا، ٹہلے گا. وہ جب
جیسے آپ پکڑائیں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. جب اس کا ختم ہو جائے گا پھر آئے گا. آپ اس پہ ناراض نہیں ہو, اس کو آپ سمجھیں نہیں کہ یہ سوسائٹی کی کوئی غلط چیز ہے. یہ بچے ہیں, دوبارہ آئے پھر دوبارہ اس کو جو رکھا ہے پکڑا دیجیے. اس میں آپ کو نہ شرم کرنے کی ضرورت. ایسا جب آپ ایک مرتبہ ڈیولپ کر لیں گے تو نہ آپ کو شرم محسوس ہوگی نہ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کے شرم محسوس ہوگی, کیونکہ غلط چیز ڈیولپ ہوئی ہے. لہٰذا تم بھی آنکھ دکھلا رہے ہو اور وہ اپنے طور پر سمجھ بھی رہا ہے کہ بچے بہت نیت کے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں نتیجہ نکلا. سنت کی الگ مخالفت, تمہارے بارے میں الگ غلط رائے, اور بچے کو تکلیف الگ, ساری مصیبت اکٹھا ہو گئی. ارے بھائی ایک کھجور پکڑا دیتے, چاکلیٹ جو بھی رکھی تھی پکڑا دیتے. اور کہیں جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے, کہیں جائیں تو کچھ لے کر جائیں بچوں کے لیے. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آ گئے. حضرت حسن حسین چھوٹے تھے. اب وہ گھر میں مہمان آیا تو ان کے یہاں تہذیب تھی عربوں میں کہ کوئی کچھ لے کر جائے گا. اب یہ ان کو لپٹ گئے. اچھا وہ جب جبریل آئے تو داہیا قلبی صحابی ان کی شکل میں آئے. اب ان سے وہ مانگ رہے ہیں میٹھا لاؤ میٹھا لاؤ, جیسے بچے چاکلیٹ. اللہ کے رسول کہہ رہے چھوڑو یار, یہ وہ چاکلیٹ والے نہیں ہیں, ان کو تم پیچھے پڑ گئے چاکلیٹ کے, یہ چاکلیٹ والا آدمی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے داہیا. اچھا داہیا قلبی کی عادت تھی, جب حضور کے گھر آتے تھے تو معلوم رہتا تھا حسن حسین ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے جو اس وقت کا رہا ہوگا تو وہ لے کر. اب وہ داہیا قلبی کے شکل میں جبریل علیہ السلام آ گئے. وہ سمجھے گی داہیا قلبی ہے, اب ان کو پکڑ لی. اب اللہ کے رسول کرے چھوڑو یار ان کو, یہ چاکلیٹ والے لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا کہیں جائیں تو یہ سمجھ کر سنت کے طور پر کہ بچوں کو خوشی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کسی کے گھر جائیں لے کر کے, آپ چلے گئے, وہ آپ کو بچے گھر میں یاد کرتے رہتے ہیں, انکل آئے تھے تو چاکلیٹ لے کر آئے تھے, وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, رہتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں. تو جب بھی جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں تو بچوں کو خوشی ہوتی ہے. بچوں کی خوشی جو ہے وہ سنت سمجھ کر کریں, کیونکہ اللہ کے رسول بچوں کو خوش کرنے کی ساری ترکیبیں فرمایا کرتے تھے. تو کھجور آتی تھی تو فوراً جو ہے وہ پکڑا دیتے تھے. بچوں کے سامنے کبھی کبھی جو ہے وہ ہنسی مذاق, ایسا جو جھوٹ ہو اس سے بھی منع کیا گیا. کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں, سب سے زیادہ گھر میں بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. جا رہے ہیں نکل رہے ہیں, بچہ بولا ابا ہم بھی چلیں گے, نہیں بیٹا ابھی 5 منٹ بعد تم کو لے چلتے ہیں. ابا دن بھر نہیں ہے اور ڈیلی یہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کریں, ایک مرتبہ اس کو عادت ڈلا دیں. دیکھو بیٹا میرے آفس کا اپائنٹمنٹ, تم روزانہ ایسے کرتے ہو, میں تم کو آفس نہیں لے جا سکتا. 2-4 مرتبہ کرنے کے بعد بچہ سیٹ ہو جائے گا. تم جو روز اس کو جھوٹ بولتے ہو, ابھی 5 منٹ میں آ رہے ہیں, ابھی 10 منٹ میں اچھا چاکلیٹ لے کر کے آ رہے ہیں, وہ کرنے کی وجہ سے اس کی عادت ڈیلی غلط کام کی بن گئی. ایک مرتبہ اس کو کلیئر کر بات کر دیں. مثال کے طور پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں بچے ہمارے ویسے ہیں آپ کے جیسے, میں نے ان کو شروع سے, اب جب میں نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں بازار, ابا بازار چلیں گے, بیٹا نہیں لے جا سکتے اس وقت, ٹھیک ہے, اچھا میرے لیے چاکلیٹ لانا. اب آپ کیا ہے, ہم وعدہ کریں گے نہیں لائیں گے, میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. اب ان کو یہ معلوم ہو گیا. اب میں نے جیسے کل کی بات ہے, میں نے پرسوں ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ وہ کندا لے کر آئیے گا, ہم لائیں گے انشاءاللہ کل. ہم نے یاد کر کے کندا لیا کہ بچے سے کہا, وہ گھر میں بتا رہے تھے کہ آج ابا آئیں گے تو کندا لائیں گے, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ وہ بول کر گئے ہیں تو لائیں گے. نہیں لانا ہے بول دے بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, بھی گنجائش نہیں, لیکن جھوٹ بول بول کر کے اس کی تربیت نہیں کریں. سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. وہ عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ ایک بچے کو بلا رہے تھے, ادھر آؤ بھائی تم کو کچھ دیتے ہیں. ہوتے نا بچوں کو, بچے بھاگے باہر, اب بچوں کو پکڑنا ہے, امی تو گلی میں بھاگ نہیں سکتی, تو امی دروازے پہ کھڑے, آ جا بیٹا تجھے دیتے ہیں, جلدی آ جا جلدی آ جا. اب وہ جلدی آ جا کر کے بچے سمجھتے ہیں کہ امی کچھ دیں گی, امی پکڑ نہیں کری ہے, امی کو دینا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ صاحبہ نے اس بچے کو بلانا چاہا, بچہ بھاگ رہا تھا, تو بچے کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آ جا تجھے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو صحیح بتاؤ, تم کو دینا ہے یا چپکے اس کو ٹھگا رہی تم؟ تو انہوں نے کہا نہیں لگتا میں اس کو دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تم نہیں دیتی تو یہ تمہارے اکاؤنٹ میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. اصل وجہ اس کے جھوٹ کی نہیں ہے, اصل وجہ ہے کہ یہی بچہ سیکھے گا, لہذا ایسا نہیں کرے. تو بچوں کا جہاں تک ہنسی مذاق کا تعلق, ہنسی مذاق کرے, لیکن جھوٹ کا ہنسی مذاق بچوں کے ساتھ نہیں کرے. جو بات ہے تو ایک مرتبہ اس کو کلیئر کر دیں تاکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ہو وہ صحیح ہو. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سوال جواب, اس کے بعد ہاں اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ
میں منڈے کو میرا